بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ حضور والا کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، مارک مائی ورڈز، یہ الفاظ آپ یاد رکھیے گا اور چاہیں تو کہیں لکھ لیجئے، آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اب پاکستانیوں کے لیے عمرے کے ویزے حاصل کرنا بھی انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ آنے والا وقت پاکستانیوں کے لیے اتنا خطرناک ہو رہا ہے، اور یہ کسی کا قصور نہیں ہے، صرف ہم لوگوں کا قصور ہے۔ آج کیا ہوا آپ سنیے۔ جدہ سے پچھلے 2 روز کے دوران، سعودی عرب سے، جدہ سے نہیں، بیسیکلی صرف سعودی عرب سے دوران، جدہ میں الگ معاملہ ہوا لیکن پورے سعودی عرب کی بات کرتا ہوں، 11 لوگوں کو انتہائی شرمناک، انتہائی گھٹیا، انتہائی غلیظ الزام میں گرفتار کیا۔ 11 کے 11 پاکستانی، 11 پاکستانیوں کو سعودی عرب سے 2 روز کے دوران حراست میں لیا گیا، اور اتنا شرمناک، اتنا گھٹیا، اتنا غلیظ کام کر رہے تھے کہ اور یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی کئی پاکستانیوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے اور ان کے سر دھڑ سے الگ کیے جا چکے ہیں، ان کا سر تن سے الگ کیا جا چکا ہے، اور ان 11 پاکستانیوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ یہ آپ گرین پاسپورٹ رکھتے ہیں، آپ پوری دنیا میں جاتے ہیں، آپ یہ دیکھیے، میں بھی آپ کو پورا واقعہ بتاتا ہوں کہ یہ 11 پاکستانی کیا کام کر رہے تھے، انہوں نے کس چیز کا ویزا لیا تھا۔ پاکستانیوں کے لیے 2 ویزے سب سے آسان تصور کیے جاتے تھے۔ مطلب آپ دبئی کا ویزا لے لیں، آپ کے لیے بڑا ایزیلی مل جائے گا، تقریباً 90%، 95% لوگوں کو مل جاتا تھا۔ سعودی عرب کا عمرے کا ویزا ہزاروں کی تعداد میں ہر سال پاکستانی عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے سعودی عرب جاتا ہے، لیکن اب اس وقت دبئی کا جو ریشو چل رہا ہے پاکستانیوں کا ویزے حاصل کرنے کا، 10 میں سے 4 لوگوں کو ویزا مل رہا ہے۔ ان 4 کو بھی بڑا دیکھ دھاک کے ویزا دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ جینون بیک گراؤنڈ کے ہیں، یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ہم وہاں پر جا کے جو کام کرتے ہیں اور جس مقصد کے لیے ویزا لیتے ہیں وہ ایک دوسرے سے مماثلت رکھتا ہی نہیں ہے۔ وزٹ ویزا لیتے ہیں بھائی گھومنے کے لیے جائیے، عمرہ ویزا کرتے ہیں تو عمرہ کرنے کے لیے جائیے، وزٹ ویزا لیتے ہیں گھومنے کے لیے چلے جائیں، جاب ویزا لے رہے ہیں جاب کرنے کے لیے چلے جائیں، لیکن جس مقصد کے لیے ویزا لیا جاتا ہے، جس کا ویزا لیا جاتا ہے، اس سے تو وہ مقصد حاصل ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا ہے گزشتہ روز، اچھا پاکستانی ایئرپورٹ پر بھی کئی لوگوں کو جو کہ سعودی عرب جا رہے تھے، عمرے کا ویزا تھا، ان کو بھی حراست میں لیا گیا۔ لیکن یہ ہو کیا رہا ہے پچھلے کافی دنوں سے، کیوں یہ ویزے پاکستانیوں کے لیے بڑے مشکل ہو گئے؟ اور اگر آپ کے پاس گرین پاسپورٹ ہے، آپ جائیں گے، آپ کو پتہ ہے آپ کی حیثیت، آپ کی وقت کیا ہوگی۔ اگر آپ غیر ملکی ایئرپورٹ پر اتر بھی جاتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں، تو آپ کی حیثیت، وقت کیا ہوگی؟ کیوں پریشانیوں کا سامنا کرنا؟ 11 لوگوں کو سعودی عرب میں سے 2 دن کے دوران حراست میں لیا گیا۔ یہ 11 لوگ کر کے آئے تھے، انہوں نے فیس بک پر ایک ایڈ لگا دیا۔ اب یہ ایڈ کوئی گاڑی بیچنے کا نہیں لگا ہے، یہ گھر کا سامان بیچنے کے لیے، بائک بیچنے کے لیے نہیں لگا ہے، انہوں نے منشیات بیچنے کے لیے فیس بک پر ایڈ لگایا ہے۔ آپ ان کی عقل کو سلام کریں یا کیا کریں مجھے سمجھ نہیں آتا، یہ باقاعدہ منشیات کو بیچنے کے لیے انہوں نے ایڈ لگا دیا۔ وہاں پر جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے منشیات کا کاروبار قتل سے زیادہ سنگین تصور کیا جاتا ہے دنیا کے ممالک میں۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ یورپ کے لیے اگر ہم کوئی ویزا مانگ رہے ہوتے ہیں اپنا پاسپورٹ لے کھڑے ہوتے ہیں، بھائی اس پر سٹیمپ لگا دو ویزے کی، وزٹ ویزے کی سٹیمپ لگا دو، سال بھر بعد ہمارا انٹرویو کی کال آتی ہے۔ بہت سارے تو ممالک ایسے ہیں جس میں انٹرویو کی کال بھی نہیں آتی، لیکن یہ جو ممالک ہیں، سعودی عرب ہو گئے یا UAE ہو گیا، یہ آپ کو اتنا زیادہ سختی سے چیک اینڈ بیلنس کر کے نہیں بیچتے تھے، لیکن اب انہوں نے بھی اتنی سختی کیوں کر دی ہے؟ کیونکہ یہ پاکستانی جا کے یہ کام کر رہے ہیں۔ اب 11 پاکستانیوں کو حراست میں لیا گیا، ان 11 پاکستانیوں کے سر دھڑ سے الگ کیے جائیں گے، کیونکہ منشیات بیچنا، منشیات کا کاروبار کرنا، یہ قتل سے زیادہ سنگین جرم تصور کیا جائے، قتل سے زیادہ سنگین جرم تصور کیا جائے۔ اب یہ پہلی بار نہیں ہوا، میں غالباً شاید اپریل میں میں عمرہ کرنے گیا تھا، اللہ نے مجھے یہ سعادت نصیب کی کہ میں عمرہ کروں اپریل میں۔ اس سے پہلے کیا ہوا؟ 5 پاکستانیوں کے سر دھڑ سے الگ کرنے کی بات ہوئی، 5 پاکستانی۔ کیوں؟ اب آپ سنیے، سعودی عرب میں کام کرنے کے لیے جو اقامہ حاصل کیا جاتا ہے اس کی مالیت کتنے کی ہوتی ہے؟ 1 سال کا یہ اقامہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ چیزوں کو اتنا پڑھتے نہیں ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کے بہکاوے میں ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب سے پچھلے 1.5-2 سال سے پاکستان
جو لوگ حالات ہیں، جو معاملات ہیں، ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ میں بیرون ملک چلے جاؤں۔ اس چکر میں یہ جو کنسلٹنٹ بیٹھے ہیں، تمام کنسلٹنٹ کی بات نہیں کر رہا، لیکن میجورٹی جو بیٹھے نا، انہوں نے اپنے چھری چاقو تیز کر لیے بھائی۔ اب ان کا تو کاروبار چمکنا شروع ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے، اقامہ حاصل کیا جاتا ہے سعودی عرب کا، ٹھیک ہے، اقامہ حاصل کیا جاتا ہے 10 لاکھ روپے کا یہ اقامہ ہوتا ہے 1 سال کا۔ آپ کو بتایا جاتا ہے 4 لاکھ روپے کمائیں گے اب پاکستانی۔ انسان سوچتا ہے 3 مہینے میں پورے کر لوں گا میں 10-12 لاکھ روپے، کیونکہ 2 لاکھ روپے آپ کی انشورنس ہوتی ہے، میڈیکل ہوتا ہے، آپ کا 1 سائڈ کا ٹکٹ ہوتا ہے۔ کہتا میں تو 4 لاکھ، یہ تو 4 لاکھ روپے میں تو 3 مہینے میں کور کر لوں گا، تو میں 1 سال کا اقامہ لے لیتا ہوں۔ یہ اقامہ مل جاتا ہے۔ آپ سعودی عرب جاتے ہیں، سعودی عرب آپ پہنچیں گے، جو وہاں پر پاکستانی ہے نا میجورٹی، وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ ٹیکسی چلا رہے ہیں، اور اگر بہت زیادہ اچھے ہیں تو وہ ریسٹورنٹ، کھانے پینے کا ریسٹورنٹ، پاکستانی کھانے وہاں بڑے چلتے ہیں، تو وہاں پر وہ پاکستانی ریسٹورنٹس کھول کے بیٹھ گئے۔ اب ہوتا کیا ہے، یا پھر آپ نائی کا کام کرو، جو یہاں سے جاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ 4 لاکھ تو دور کی بات ہے، وہاں پہنچ کے ان کو پتا چلتا ہے 40,000 اگر مہینہ کما لے تو بڑی بات، 40,000 بھی مہینہ کما لیں، اس میں ان کو وہاں کے رہنے کا خرچ بھی نکالنا ہے، اپنے جو انہوں نے کسی سے ادھار لیا ہوتا ہے 10 چیزیں کی ہوتی ہیں وہ بھی نکالنے ہیں، 10 اور معاملات نکالنے ہیں۔ اب ان 5 پاکستانی نے یہ سوچا تھا، جن کا سر دھڑ سے الگ کیا گیا ہے، انہوں نے کہا یار یہ ہمارے پیسے تو ڈوب گئے، اور جو ہمیں یہاں پہ نوکری دی گئی ہے اس سے تو 40,000 بھی نہیں ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی مذہبی، جو جیسے آپ عمرہ کر لیں، اپنے آخرت کو بہتر کر لیں، وہ کام کر لیتے ہیں، صبر شکر کرتے ہیں، کہتے ہیں واپس آ جائیں گے پاکستان میں، پھر جو پاکستان ملے گا وہ کام کریں۔ کچھ لوگ ذہنی طور پر جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب اب تو یہ پیسے ریکور کرنا، وہ سعودی عرب کو بھی پاکستان سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ چوری چکاری ڈکیتی کر لیں گے، کوئی پکڑے گا۔ انہوں نے گودام میں چھاپا مارا، وہاں پہ لوٹ مار کی، وہاں پہ 2 بنگالی بیچارے اس کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، چوکی داری کے لیے۔ بنگالی وہاں پر زیادہ تر چوکی داری کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہوٹلز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جو دیگر اسٹاف ہوتا ہے نا، صفائی کرنا، چادریں بدلنا، اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان کو مارا اور ان میں سے ایک مر گیا۔ اب ان کو جب پکڑا گیا تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کو چھوڑ دیا جاتا، اگر یہ صرف چوری چکاری والا معاملہ ہوتا نا تو آپ کو سزا دے کے چھوڑ دیا جاتا۔ آپ نے ایک ایسے بندے کو مارا ہے جو کہ رزق کے حلال کمانے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنا ہی ملک چھوڑ کے یہاں پر نوکری کرتا، آپ نے اس کو مارا، سب کے سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ سعودی عرب میں لوگ، مجھے ان کی بدقسمتی پر حیرت ہوتی ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے، آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہو، آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہو، وہاں پر جا کے کیا کرتے ہیں، پاکستانی کو دیکھ کے پیسے مانگنے شروع کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ جو یہ پاکستان سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ایئرپورٹ سے، جعلی عمرے کا ویزا لے کے یہ بھیک مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے گھر آپ انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے جا رہے ہو، اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہوگی انسان کی، آپ سوچیں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، تمام پاکستانیوں کا نام بدنام۔ سعودی عرب میں کتنے ہیں، 10 لاکھ 15 لاکھ پاکستانی رہ رہے ہوں، ٹھیک ہے، اس میں سے مشکل سے 1000 لوگوں کی بھی سوچ نہیں ہوگی کہ ہم جرائم کا کام کریں، لیکن ان 1000 کے چکر میں جو باقی لوگ ہیں نا وہ رل جاتے ہیں۔ جو باقی آپ اور میرے جیسے لوگ ہیں جو جانا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، گھومنے جانا چاہتے ہیں، وہ رل جاتے ہیں۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔